بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از نوید اقبال فرام پراپرٹی کونسل اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہے سی او اربن ہائٹس سید اعجاز علی شاہ. سید اعجاز علی شاہ بڑے ایکسپرٹ ہے اور پچھلے 10-15 سال سے ٹوین سٹیز جو راولپنڈی اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں جتنے زیادہ انفارمیشن ان کے پاس ہے تو آج ان کو سنیں گے. اور میں اکثر اپنے تمام ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو اسلام آباد کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں جو مین چیزیں اثر انداز ہو رہی ہے وہ یہاں کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز ہے. سید اعجاز علی شاہ کو آج سنیں گے ریئل اسٹیٹ اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پچھلے گورنمنٹ کی پالیسیاں اور اسی حکومت کے کچھ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو پالیسیز ہے اس سے ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹ پہ کتنا اثر پڑا ہوا ہے. جی سید اعجاز علی شاہ صاحب. نوید ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ شکر ہے. دیکھو، اس کو دو سٹیپ میں کرتے ہیں. ذرا پالیسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو جی جی دو تین گورنمنٹس کو ہم لیتے ہیں نا. اگر آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پراپرٹی کے اندر نا بہت زیادہ بوم آئی، بوم آیا تھا. بالکل. تب میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار یہ آرٹیفیشل طور پہ اوپر نا اس کو ایک غبارے کے اندر ہوا ڈال دی گئی ہے، کیونکہ جو اس وقت کے پراپرٹی ٹائکونز تھے نا وہ سارے ایک صف میں کھڑے تھے. ایک جس چیز کی ورتھ بنتی تھی نا، مثال کے میں آپ کو بحریہ میں ایک سیکٹر کی مثال دیتا ہوں، ایم میں 5 مرلے کا پلاٹ اس گورنمنٹ سے پہلے تقریباً 25 لاکھ کا تھا، لیکن اس 2 سال میں 25 لاکھ کا پلاٹ جو ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ 40 پہ جائے گا، لیکن اس گورنمنٹ میں وہ 1 کروڑ پہ چلا گیا. اور جو 6 کروڑ 70 لاکھ کا کنال کا کمرشل تھا وہ 2.5 سال کے اندر جو ہے نا 27 کروڑ میں پہنچ گیا. تو اب وہ جو چیزیں تھی نا وہ اتنی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس میں اتنی ہوا دی کہ اب چیزیں اتنی اوپر ہو گئی تو ایک دم سے وہ ساری چیزیں کریش ہو گئی. تو اگر اس وقت یہ جو ہم نے اس وقت کی جو بھی پالیسیز تھی نا اس میں ہم تھوڑی سی اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے اور چیزوں کو اتنا ہائپ کریٹ نہ کرتے تو میرے خیال سے لوگ پراپرٹی سے نا اتنے بدزن نہ ہوتے. اس کے بعد پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے پی ڈی ایم کی. تو پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ پالیسی لی. ٹھیک ہے، اس اسٹرکٹ پالیسی کا یہ ہو گیا کہ آپ کی یہ جو ملک ہے نا اس میں ریئل اسٹیٹ کی نا بہت زیادہ ورتھ ہے. وہ ریزن از دیٹ کہ اس وقت بھی پاکستان میں 70% یا کم یا زیادہ وہ لوگ ہیں جو رینٹل میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک گورنمنٹ نے آ کے اس نے کھلا چھوڑ دیا جس میں چند لوگوں نے تو پیسے کما لیے لیکن بہت سارے بیچارے جو نا اپنے انویسٹمنٹ سے جو مافیا تھے انہوں نے کما لیے، اور جو اصل اینڈ یوزر تھا وہ بیچارہ نا مطلب جو جینون انویسٹر تھے، جو اینڈ یوزر تھے، وہ آ کے بیچارے پھنس گئے پالیسی کی وجہ سے. وہ پھنس گئے. ٹھیک ہے، اور جب پی ڈی ایم کی آ گئی تو پی ڈی ایم میں اتنی اسٹرکٹ پالیسی آ گئی نا، بریک لگا دیا اچانک. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں اب آپ کے سامنے ہے کہ مطلب انہوں نے یہ دونوں کے کمپیریزن کرے تو ایک اسٹریم پہ گیا تھا، دوسرا دوسری اسٹریم پہ گیا تھا، لیکن اگر کوئی درمیانی حل ہوتا تو اور بھی بہتر ہو جاتا. مطلب جو مارکیٹ میں شارٹ ٹرم کے انویسٹر تھے انہوں نے فائدہ لے کے بھاگ گئے، جو ٹائکون تھے، اور جو لانگ ٹرم انویسٹر تھے، جو جینون انویسٹر تھے، جس نے پراپرٹی میں اپنا پیسہ لگا کے انتظار کیا، وہ بیچارے پھنس گئے. اور وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہو. لوگ جو ہے نا پھر مختلف میوچل فنڈز میں چلے گئے، یہاں انویسٹمنٹ وہاں انویسٹمنٹ، اور جو ریئل ٹائم انویسٹمنٹ ہی نا وہ مارکیٹ سے نہ غائب ہو گئی. مطلب ان گورنمنٹس نے جو چیزیں مضر صحت ہونی چاہیے، سگریٹ اور شراب، اس پہ پابندی لگانی چاہیے، لیکن جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، جو گھر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اس نے گھر کو مضر صحت بنا دیا، ایسی پالیسی بنا دی کہ لوگ وہاں لینا اس کے لیے دشوار کر دیا. اچھا شاہ جی، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چلو پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ سیٹل آ گیا ہے، ان کی پالیسیز کیا ہے اور اس میں آپ خیر کی توقع زیادہ رکھتے ہیں یا اس میں کوئی مسئلے؟ دیکھو اصل میں نا ایک اور چیز ہے نوید، اگر آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا تو ان کی بھی تیور کوئی اچھے نہیں تھے ریئل اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ اس گورنمنٹ کی نا. لیکن جب ان کو پالیسی میکر بیٹھ گئے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک پراپرٹی یا گھر کی بات نہیں ہے پلازے کی. آپ کی میکسیمم سے زیادہ کم از کم 100 انڈسٹریز آپ کی پراپرٹی سے جڑی ہوئی ہے. ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 100 انڈسٹری. دیکھو آپ اسٹیل کو دیکھو، سیمنٹ کو دیکھو، آپ مطلب کس چیز کو، میں آپ کو لکڑی سے لے کے ٹائل تک، دروازے سے لے کے لاک تک، اور آپ کی لیبر جو دیکھو سعودی عرب آپ کی لیبر کیوں جا رہی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے تالے لگوا دیے تھے، لاکھوں لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں اور 100 جو انڈسٹری ہے نا وہ ٹپ کے ٹپ جا رہی ہے. آپ کا سیمنٹ جو ہے نا کس طرح کے، لیکن
ابھی انہوں نے جو پالیسی لے کے آئے ہیں الحمدللہ اس بجٹ میں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے ایک تو یہ سب سے پہلے یہ فائلر نان فائلر والا ایشو ختم کر لے، اس کو بس فائلر ہی رکھ یہ دے. بڑا کنفیوژن تھا یہ بڑا شاہد صاحب، یہ جو کنفیوژن آپ تھا کہ بتا رہے ہیں نا، ہمارے ہاں جو ریئل اسٹیٹ کے ہمارے انویسٹر ہے، خاص کر جو اوورسیز ہے، بالکل وہ ایک تو اس چیز کو تھوڑا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے نہیں تھے، دیکھتے پھر ہم بالکل. اس کو کہتے ہیں فائلر نان فائلر، پھر یہ لیٹ فائلر کے چکر میں بڑا مسئلہ کنفیوز کر اب دیا انہوں نے تھا. ہاں، سمپل کر دیا فائلر ٹھیک ہے اور نان فائلر یا کر نان دیا. فائلر یا اور فائلر دوسرا بس. جو پرچیزر ٹیکس ہے اس میں بھی کٹ لگا دیا. پرچیزر ٹیکس میں بھی. جو سیلر ٹیکس ہے اس میں بھی کمی کر دی ہے. اور ابھی مزے کی بات ہے، ابھی آپ کی اسلام آباد میں جو رجسٹری ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد ای رجسٹری ہو جائے ای گی. رجسٹری ہاں یعنی یہ الیکٹرانک. اتنے ہاں، اتنے بڑے پیپرز ختم ہو جائیں گے. اچھا بس یہ آپ کے بہت. ساتھ او ٹی پی آ جاتا ہے، آپ ادھر دیتے ہو تو جو 2 نمبر ہی آتی ہیں پراپرٹی کے اندر، ہاں وہ اس گورنمنٹ نے ختم کی. اور جو ریلیف دیا ہم نے ٹیکس میں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اٹریکشن بھی آ گئی. اب آپ ایئرپورٹ انکلیو میں بیٹھے ہیں، کتنا واکنگ کلائنٹ آ رہے ہیں بہت ہمارے زیادہ پاس. آپ بہت خود زیادہ دیکھتے بہت ہو کہ زیادہ کتنا، یعنی بہت زیادہ. آج کے دن ہم حساب لگائیں تو کتنا واکنگ کلائنٹ آ صبح رہا ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہاں رات کے 9 بجے تک ہمارے کلائنٹس ادھر بیٹھے تھے ایئرپورٹ انکلیو میں. بالکل اس ایسا سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ بالکل واقعی پالیسی کی وجہ سے کافی بہتری بالکل. آئی ہے اور یہ لوگوں دیکھیں کا رش بھی یہ بڑا جو ہوا ہے. پالیسی کی وجہ سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کہتے ہیں کہ دیر نہ کیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اور جو نیا اسلام آباد کا لینڈ مارک بننے جا رہا ہے وہ ہے ایئرپورٹ انکلیو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پراپرٹی کونسل، ٹیم اربن ہائٹس، آئیں اور اپنی امید کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے اپنے گھر لینا ہے یا پلاٹ لینا ہے تو اس نرم پالیسی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر اور پلاٹ کے مالک بنیے. شاہ جی، آپ نے بڑے اچھے اور ڈیٹیل انداز میں سمجھا دیا پچھلے گورنمنٹ کے پالیسی، موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی، بیچ میں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آیا تھا کس طرح لوگ سٹک ہو چکے تھے. ابھی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا ساکھ بھی کافی بہتر ہو چکا ہے پورے دنیا میں. جو ہم دیکھ ایسا رہے ہی ہیں نا، بالکل عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بالکل لوگ انویسٹر بھی اس طرف آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. اور جو ہمارا اصل میں ریل اسٹیٹ میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے، ہوں، اور پوری راولپنڈی اسلام آباد کے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا ایک بینچ مارک ہے اور ہے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ. اور بالکل نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے سب سے زیادہ قریب جو بہترین سوسائٹی ہے، آر ڈی اپروڈ سوسائٹی ہے، بہترین ڈیولپر ہے اس کا، یہ ہے ایئرپورٹ انکلیو. اور انشاءاللہ 1-2 مہینے میں ایئرپورٹ انکلیو میں جتنا ڈیولپمنٹ اور چینجز آ رہی ہے، ایک ڈاؤن ٹاؤن بھی اس میں لانچ کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو یہاں پہ 60 اور 65 لاکھ کے جو ریزیڈینشل پلاٹ سے جی 1 کروڑ سے کم نہیں ملے گا. لہٰذا یہ بہترین موقع ہے. گورنمنٹ کے پالیسیز، گورنمنٹ کی نیت اس وقت ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بڑے نیک شگون ہے بالکل بالکل اور صحیح. لوگوں کا رش بھی بڑھ رہا ہے. انویسٹر بھی اسلام آباد کی طرف رخ کر رہا ہے. لہٰذا یہ بہترین موقع ہے اسلام آباد کے ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا. لہٰذا دیر نہ کرے. ٹیم اربن ہائٹ اور پراپرٹی کونسل کی ٹیم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے بہترین انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے ساتھ بالکل ہر وقت رابطے میں رہیں گے. لہٰذا اگر آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بہترین مواقع چاہیے تو بایو میں ہمارے دیے گئے نمبر پہ کسی بھی وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.